بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ جلدی اٹھنے سے جسم چست اور صحت مند رہتا ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانے کے بعد صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ جب ہمارا دماغ معدے میں کوئی نقصان دہ چیز یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو معدے کو حرکت کرنے کا سگنل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں معدہ حرکت کر کے جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے اسے منہ کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے، اور اس عمل کو الٹی کہتے ہیں۔ مکان سے سانپ بھگانے کا بہترین ٹوٹکا۔ گھر میں بکری کا کھر جلانے سے سانپ مکان سے بھاگ جائے گا۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپیغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں کونوں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ بد ہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر ہم وزن مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ نہانے سے قبل ناخن میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی سے قبل ایک بڑی الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں، معدے میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ گٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراغی نہیں ہو سکتی۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں ہلدی شامل کر لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ رات کے وقت چائے کا استعمال چھوڑ دیں، پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو زندگی بھر فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی دودھ میں ڈال کر پئیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے
50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ناظرین، بیمار پرندے کو صحت یاب کرنا اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رات کے وقت پیاز کھانا جلدی بیماری آنے کی علامت ہے۔ روزانہ نہا کر سونا جوان رہنے کی علامت ہے۔ ناخن منہ سے کاٹنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے بیماری لگ سکتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ معدے کا درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد دور ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر کے وقت مٹھی بھر چنوں کا استعمال کیا کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو پالک میں لیموں نچوڑ کر کھایا جائے تو قبض سے نجات مل جائے گی۔ زیادہ پانی استعمال کیا کریں، یہ عقل کو بڑھاتا ہے اور غصے کو کم کرتا ہے۔ جن عورتوں کی جلد روکھی اور خشک ہو وہ ناشپاتی کا استعمال روزانہ کریں۔ ہر کھانے میں پسی ہوئی ادرک شامل کر لینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی پینے سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، بڑھاپے جیسی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم، برف نقصان دہ ہیں، ان سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کم ہوتے ہیں یا کمزور اور بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ دودھ والی چائے کی بجائے بغیر دودھ والی چائے پئیں اور اس میں شکر کی جگہ شہد اور تھوڑا سا لیموں کا رس شامل کر دیں۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے آپ کا ذہن فریز اور وقتی طور پر کام کرنا بند کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹھنڈا پانی ہضم کرنے میں وقت لگتا ہے، جبکہ گرم پانی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیشہ نیم گرم یا پھر سادہ پانی صحت کے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک میں چینی اور میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ایک دانہ الائچی کا چک لیا کرو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ جس گھر میں بلی بچوں کو جنم دے دے، ایسے گھر میں بہت جلد رزق کی فراوانی ہو جائے گی اور رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھا لو، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ پالک اور توری کھاتے ہیں، ان کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ جو عورت حاملہ ہو وہ کھیرے زیادہ کھا لے، بچے کے سر کے بال سیدھے آئیں گے۔ چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کرنے سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔
دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ قہوہ روزانہ استعمال کرنے والے لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر مت کھائیں اور پئیں، ورنہ سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہیں۔ ہری پیاز آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ معدے کی گرمی ختم کرتی ہے، جسم کی سوجن دور کرتی ہے اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ گوبھی کا پادی پن ختم کرنے کے لیے 5 کالی مرچیں پیس کر چھڑک کر کھا لیں۔ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ فالج اور لکوہ کے مریض میٹھا نہ کھائیں۔ اپنے دانت بہترین رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں۔ پھلوں کے اوپر اگر لیموں کا رس ملا دیں تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ دار چینی چبایا کریں، اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناخنوں پر تیل لگانے والے لوگوں کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے کی عادت بنا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور معدہ بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گلے میں درد رہتا ہو تو ہلدی اور شکر کا 1 چمچ لے کر اسے پکا لیں اور پھر گرم دودھ کے ساتھ آہستہ آہستہ پی لیں، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور رات کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کریں۔ ماہواری کے دوران تکلیف ہو تو شہد سیب میں لگا کر کھائیں۔ سوتے وقت پیٹ کے نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ رکھ لیں، سارا دن کمر میں درد نہیں ہوگی۔ بال روکھے ہوں تو بالوں میں بطخ کے انڈے کو پھینٹ کر اس میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کا روکھا پن ختم ہو جائے گا، بالوں کی سفیدی ختم ہو جائے گی۔ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا افراد ادرک لے کر اس کو کوٹ لیں، ناخن برابر روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے قبل نکل لیا کرو، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے چہرہ دھویا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔ ناظرین، ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کرتی ہے۔ سوتے وقت ہلدی نیم گرم پانی میں بھگو دو اور چہرے پر ملو، صبح چہرہ دھو لو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ 50 سال والی عورت اگر 20 سال کی نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلغوزہ کھا لیا کرو۔ 80% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے وہ طویل عمر پاتا ہے۔ چلنے سے قبل لہسن کھا لینے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ 2 دانے الائچی کے ابلے آلو کے ساتھ کھائیں، کئی سالوں تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ نظر کمزور ہوتی جا رہی ہو تو دیے میں زیتون کا تیل ڈال کر جلاؤ،
پھر اس کو دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر بال گر گئے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیموں اور بادام کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ صرف 15 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ پانی کو ہمیشہ چوس کر پیا کرو، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ماہواری کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد ختم ہو جائے گا۔ جلدی بڑھاپا لانے والی چند عادتیں: ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے انا اور ضد رکھنا، اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پی لیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈالیں یا کان کو کھینچیں۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوند لیموں کا رس ڈالنے سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوتا ہے۔ جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھائیں، زیادہ نہ کھائیں۔ ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ گرمیوں میں ٹنڈے کھائیں، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بے حد مفید ہیں۔ بال گرتے ہوں تو مکھن میں نمک ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر املی کے پانی میں مہندی گھولی جائے تو مہندی کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو ماہواری زیادہ آتی ہو ان کو کچنار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر تھرماس سے بو آنے لگے تو اس میں آدھا کپ سرکہ آدھے گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں، پھر دھو لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کے پٹھے مضبوط بنانے کے لیے ان کو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر نہلائیں۔ پرانے اچار کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ چھائیاں دور کرنے کے لیے مکھن اور کافور پیس کر ملا کر لگائیں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔